वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो लगता है कि अब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। स्केड्यूल तो नहीं आया मगर तारीख हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट भी दे दी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर जिक्र करें तो लगता तो ऐसे ही है कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन लीड कर रहे हैं। जलसे हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशंस से वो खिताब कर रहे हैं और हर जगह वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद करते हुए पाए जाते हैं। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जिस सिमत में हमारा मुल्क चल रहा है इससे मसाइल में कमी नहीं इजाफा होगा। और उन्होंने फिर एक दफ़े पुराने जो सियासतदान हैं उनका जिक्र किया और कहा कि जिस तरह वो सियासत कर रहे हैं उससे जो आवाम की तकालीफ हैं वो बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि जो हुकूमत बनी थी PTM की पिछले दिनों, उसमें जो लोग थे वो अपनी ज़ाती दुश्मनियां जो थी उन पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे और मुल्क चलाने के लिए ये नहीं कर रहे थे। इंतकामी सियासत का उन्होंने जिक्र किया और एक दफ़े फिर कहा कि 70 साल से जो सियासत कर रहे हैं और उनको अब ये सियासत नहीं करनी चाहिए, उससे मुल्क को नुकसान हुआ है। ये वो बात उन्होंने पहली मर्तबा नहीं की, काफ़ी अब एक वो रिपीट कर चुके हैं ये बात कि जो 70 साल के सियासतदान हैं, जो बूढ़े हैं, उनको अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, मुल्क जवानों के हवाले कर देना चाहिए। और ये बात ऑब्वियसली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसका जवाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ दे तो रही है मगर ज़रा धीमे अंदाज में। गुज़िश्ता रोज़ मगर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस बात का ज़रा हम कह सकते हैं सख्त जवाब दिया जब उन्होंने कहा कि अगर यही इशू है बुज़ुर्गों का तो सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपने वालिद का जिक्र करना चाहिए। और उन्होंने ये भी पूछा कि अगर उनकी वालदा ज़िंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। ये गुफ्तगू उन्होंने की मौलाना साहब ने वो जब नवाज़ शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। कहते हैं कि जो दोनों जमातें हैं उन्होंने सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू की, जो दोनों लीडर्स थे। और कुछ ज़िक्र अब मीडिया रिपोर्ट्स में हो रहा है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी बहुत मसरूफ़ नज़र आती है। एक तरफ तो ऑब्वियसली जो नवाज़ शरीफ साहब के लीगल इश्यूज़ हैं, कोर्ट की अपीयरेंसेस हैं, वहाँ आसानी से उनके लिए लगता है कि सब दरवाज़े खुल रहे हैं। तो दूसरी तरफ एक कोई अवामी राब्ता मुहिम या जलसे या वर्कर्स कन्वेंशंस की जैसी एक्टिविटीज़ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ नहीं करती हुई नज़र आ रही, मगर जो एक बाकी जमातें हैं उनसे मुलाकातें हो रही हैं। MQM से भी उनकी बात हुई, वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट का जिक्र हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात हुई, बाप पार्टी से भी इत्तेहाद का जिक्र हो रहा है। सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी मसरूफ़ नज़र आती है मगर एक मुख्तलिफ तरीक़े से मसरूफ़। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निसार साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा JUIFA। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी खोड़ो साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आजकल तनकीद कर रहे हैं 70 साला बूढ़ों पर, वो लगता है कि आप लोग डायरेक्ट तो अगर कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पे, मगर अब दूसरों को भी बात पसंद नहीं आ रही। जो मौलाना फजल रहमान साहब का जवाब है उससे लगता है कि कुछ खुश वो भी नहीं हुए जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एजिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, जो एजिज्म डिस्प्ले कर रहे हैं। देखें, कम से कम बिलावल साहब अंडर डिस्कशन तो आ गया। पाकिस्तान की कौम अभी कहते हैं कि 65% यंग नेशन है। जैसे 30, 40, 50 साल की उम्र तक इनकी रेशो जो है वो कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। मैं नहीं और पार्टियां भी। इससे पहले PTI क्या कहती कि मैं नौजवानों का रहनुमा हूं, उम्र के तो वो भी 70 साल के थे। सर बट वो थे तो सही नौजवानों के रहनुमा। कहते तो यही हैं कि जो नौजवान हैं पाकिस्तान के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ को पसंद करें या किसी को भी पसंद करें, ये अवाम का हक है। लेकिन सब ये कहते हैं कि जी 65% अगर नेशन यंग है तो क्यों ना यंग को कोई मौका मिले।
सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज अपना नुक्ते नज़र आवाम को बताती हैं। अगर वो बिलावल साहब ने कहा कि नौजवानों को ये मुल्क दो, तो हो सकता है वो नौजवानों को अपील कर रहे हों। जलसे में जब कह रहे हों तो इसका मतलब ये क्यों नहीं लेना चाहिए कि वो नौजवानों को अपील कर रहे हैं कि उनका साथ दें। साथ तो देते हैं, 18 साल से उम्र के बड़े जो भी हैं वो वोट करेंगे। तो मैं अगर एज अ पॉलिटिकल पार्टी लीडर नौजवानों को रुजू करता हूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात के बुराई बिल्कुल नहीं है, हर पार्टी ही ये कोशिश करती है कि वो अपनी तरफ माइल करे वोटर्स को, मगर जब आप कहें कि 70 साला लोग जो हैं उन्होंने मुल्क को सही नहीं चलाया या उनको वजीर आजम नहीं बनना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबको यही लगता है कि इशारा वो नवाज शरीफ साहब की तरफ कर रहे हैं। देखें, इमरान भी 70 साल से ऊपर है, नवाज शरीफ साहब भी अभी 70 साल से ऊपर हो गए होंगे। जेल में है ना, उसने कहाँ इलेक्शन लड़ना है और वजीर आजम। सुने तो सही ना, सुने तो सही ना, सुने तो सही ना। बुजुर्गों के लिए हमें इज्जत है, लेकिन बुजुर्गों को देखा हुआ है। बुजुर्ग इमरान खान को भी देखा है, बुजुर्ग नवाज शरीफ साहब को भी देखा हुआ, जो 3 दफा वजीर आजम बने हैं। ये अपनी जगह पे हम सब समझते रहे कि जी बुजुर्गान दीन जो होते हैं वो ज़्यादा रखते हैं समझ बूझ, लेकिन उनके तजुर्बे से जो हमें मालूम हुआ वो थोड़ी सी मायूसी महसूस कर रहे हैं नौजवान। इस वजह से बिलावल साहब नौजवानों की अगर बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत नहीं बोल रहे हैं। वैसे तो अवाम डिपेंड करता है कि अवाम वोट किसको देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कौन है, उसका सरबराह कौन है, उन सरबराहों के नाम पर ही जाके आगे प्राइम मिनिस्ट्री आती है। जो लीडर होगा किसी पार्टी का, अगर उसकी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है तो फिर वो हक मांगेगा अपना हुकूमत बनाने का, और कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो ये इस जाविये में अगर आप देखेंगे तो बुरी बात नहीं है जो बिलावल साहब नौजवानों को तवज्जो मबदूल कराना चाहते हैं। रही बात मुकाबला है, पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में मुकाबला है, सबका कोई ना कोई सियासी किरदार रहा है। हम भी अपने किरदार पे फख्र करते हैं, जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, अवाम दोस्ती के लिए, जो कुछ भी हमसे हो सका है। हमारी ज़ाती जिंदगियां अगर फांसी के भेंट चढ़ गई, गोलियों के भेंट चढ़ गई, तो ये भी हमने जमहूरियत के राह में कदम उठाया जिसपे हमें कुर्बानियां भी देनी पड़ी। तो हमें भी अपने किरदार पे फख्र जरूर है जमहूरियत के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को हो सकता है कुछ लोगों को ना हो। सर, ये जो बात की खोड़ो साहब ने, एंड ऑब्वियसली अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यही बात करें, तो सर क्या JUIF को भी ये लगता है कि अब मौका जो है वो यंग लोगों को देना चाहिए और जो सीनियर सियासतदान हैं उन्हें थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर दी नहीं चाहिए, थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए? देखिए, अगर वो फिर अपने वालिद साहब को दे देते तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होता। इस वक्त वालिद साहब जो है ना वो आसादी दबा भी है उनके यहाँ, और एज का इशू भी है, तो फिर ये नेकी जो है वो अपने घर से शुरू कर लेते ज्यादा बेहतर होता। सर, अगर घर से शुरू कर लें तो क्या आपकी जमात भी या PMLN के लिए भी एडवाइस जो है वो अहम है? मैं जवाब देता हूँ ना, तो ये उनके ख्यालात है, तो उनके ख्यालात उनकी पार्टी के लिए होने चाहिए ना, दूसरी पार्टियों के लिए यकीनन नहीं होने चाहिए। दूसरी पार्टियां तो जाहिर है वो अलग पार्टी है और वो अपने ख्यालात जो है वो अपने पास रखती हैं, या वो अपने ख्यालात को अलग जो है वो उसकी पेश करती है। तो ये अपने जो इनके ख्यालात हैं वो अपनी पार्टी पे लागू यकीनन करें, वो उनका हक है, और दूसरी पार्टियां उनका हक है कि वो अपने ख्यालात को लेके चले और अवाम के सामने अपने ख्यालात को रखें। तो ये एक तजाद नजर आ रहा है उनके ख्याल में और अमल में पार्टी के। ये पार्टी में जो को चेयरपर्सन है वो जरदारी साहब हैं, मगर साथ जो है ना चेयरपर्सन जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, एज का हिसाब रखना चाहिए। तो वो पहले अपने आप को ठीक करें, शायद अगर उनका तजर्बा कामयाब हुआ तो फिर दूसरी पार्टियां भी इस पे सोचेंगी कि वाकई जो है ना यंग क़यादत आनी चाहिए। सर, वैसे आपका ज़ाती ख्याल क्या है? क्या आपको लगता है कि एक ऐसा मुल्क जहां जो एवरेज एज है वो इतनी कम है, नौजवानों का मुल्क है, वहां आप देखें सर, वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अगर निकाल भी दे पिक्चर से तो बाकी तो सारी हमारी जो पार्टी की लीडरशिप है, सारी पार्टीज वो सब 60-70 साल के हैं। देखिए, हमारे लिए
جو ہے نا وہ نبی کا نمونہ ہے. نبی جو ہے وہ جس وقت تک زندہ تھے 50 کی ایج تک کمانڈ ہر طرح سے فوج کی بھی اور ہر چیز کی بھی ان کے پاس تھی. وہ لڑتے بھی تھے، جا کے غزووں میں بھی شریک ہوتے تھے، وہ حکومت بھی چلاتے تھے، ان کا ایگزیکٹو کنٹرول بھی تھا، اور باقی جو ہے نا تعلیم تربیت کا کام بھی کرتے تھے، غزوات بھی اس میں شامل ہوتی تھی. تو یہ اس میں جو ہے نا اگر ہم نے اگر کہیں سے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے، کوئی چیز جو ہے نا اپنے اندر لانی ہے، تو ہم نبی سے جو ہے نا استفادہ کریں گے بجائے کہ کسی اور دوست سے استفادہ کیا جائے. اچھا، تو سر اس کا کیا پھر اس ایگزامپل سے ہم یہ بھی سمجھیں کہ کبھی بھی ہمارے پاس پھر ینگ لیڈرشپ نہیں آنی چاہیے؟ ینگ لیڈرشپ آئے نبی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے کہ 2/3 لوگ جو ہے وہ ینگ تھے، وہ کام لیتے تھے ینگسٹر سے، 2/3 ان کے ساتھ ینگسٹر تھے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی، اور جس وقت سے 40 سال سے انہوں نے نبوت کا اعلان ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کی جہد مسلسل شروع ہوئی تھی 40 سے لے کے 63 تک. اچھا سر، یہ بتائیے گا کامران صاحب کہ ملاقات ہوئی JUIFA کے اور PMLN کی، مولانا صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، سر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کوئی الیکٹورل اتحاد، اس طرح کی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ میں اس میں ملاقات میں خود موجود نہیں تھا. تقریباً بڑی قیادت نون لیگ کی ساری اس میں آئی تھی. حیدری صاحب ہماری طرف سے تھے مولانا صاحب کے ساتھ، اور چند اور بھی دوست شامل تھے اس میں. تو بعد میں جو اعلامیہ جاری ہوا ہے میں اسی پہ نثار کروں گا کہ مل جل کے آگے مل جل کے چلنے کا جو ہے نا ارادہ کیا گیا ہے، فیصلہ کیا گیا ہے. اب وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا مل کے الیکشن لڑنا الائنس کی صورت میں اس طرف کوئی بات نہیں آئی ہے. تو اب میں بھی اسی اسٹیٹمنٹ پہ انحصار کروں گا، کیونکہ میری ڈائریکٹ مولانا صاحب سے بات نہیں ہوئی، مگر میری حیدری صاحب سے جو بات ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا، مجھے بتایا جو کہ کمیٹی بنانے پہ، دونوں طرف سے کمیٹیاں بنانے پہ اتفاق ہوا تھا. تو ہماری طرف سے کمیٹیوں میں شاید حیدری صاحب جو ہے نا اس کو لیڈ کریں گے، سبجیکٹ مولانا صاحب اپروول، اور دوسری طرف سے شاید شہباز صاحب. اور سر ان کمیٹیز میں کیا ڈسکس ہوگا؟ دیکھیے اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے، اس میں اکٹھے الیکشن لڑنے کی بات ہو سکتی ہے، مگر اسٹل جو ہے نا یہ ابھی پری میچور اسٹیج ہے. اس میں اکٹھے چلنے پہ تو اتفاق ہوا ہے، مگر کیا ہوگا یا یہ باتیں ساری میچور ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ اب ابھی تک جو ہے نا یہ بات آنے کی ہے. بالکل ٹھیک. کھوڑو صاحب، سر یہ بہت دلچسپ ایک صورتحال ہے کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، وہ لگ رہا ہے کہ جیسے سب جو باقی جماعتیں ہیں جو شاید پنجاب میں اتنی ایکٹیو نہیں ہیں مگر باقی صوبوں میں ان کی پریزنس ہے، وہ سب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی گفتگو ہو رہی ہے، الیکٹورل الائنس. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو لگتا ہے کہ کسی جماعت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی اتحاد، کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی کوآپریشن کی بات کرے. دیکھیں، بات سنیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی ہم اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے، کسی کے ساتھ اتحاد میں الیکشن میں نہیں لڑیں گے. یہ پیپلز پارٹی کا پہلے سے اعلان ہے. بلاول صاحب کا ذکر ہو رہا ہے، اس پر بحث ہو رہا ہے، تو میں آپ کو کچھ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ ایک مارشلائی دور تھا ضیاء الحق کا، اندھیری راتیں تھیں، تب لوگوں نے ایک نوجوان لیڈر کو ووٹ دیا. وہ نوجوان لیڈر تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. اس وقت اس کی عمر بھی کم تھی، بڑی بزرگ نہیں تھی، اور اس وقت لوگوں نے عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم ان کو چن لیا. ایک عورت ہوتے ہوئے ان پر فتوے گڑے گئے، عورت کو سلام نہ کرنے والے اشارے دیے گئے کہ ہم اس کو سلام نہیں کریں گے. اس عورت پر فتوے جاری ہوئے کہ جی عورت ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر آج ہم بے نظیر بھٹو کو ہی آج ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں. وہ 88 کا دور ہو، 93 کا دور ہو، مخالفت کا دور ہو، مقابلے کا دور ہو، سب کو یاد کرتے ہوئے ہم بے نظیر کے لیے آنسو بہاتے ہیں. وہ اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا، ایک اچھا لیڈر ثابت کیا. اس طرح سے اگر پارٹی کا چیئرمین بلاول بھٹو ابھی نوجوان ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہاں، نوجوان کا مطلب کیا ہے، وہ 30-35 سال سے تو اوپر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں برا نہیں کہتے. بے نظیر صاحبہ بھی نو عمر تھیں،
اور اس طرح سے اگر بلاول صاحب نے اپنی فہم و فراست سے 16 مہینے فارن منسٹر کے طور پر اپنے آپ کو دشمنوں سے بھی منوا لیا. سر آپ نے بتایا ہی نہیں کہ فتوے کس نے جاری کیے تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کہ عورت کی حکمرانی نہیں ہو سکتی؟ مذہبی جماعتوں نے. کون سی مذہبی جماعتیں سر؟ اب دیکھیں اب یہ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سر آپ نے ذکر کیا ہے، آپ نے خود ذکر کیا تو اب بات سے بات ہی نکلتی ہے. میں نے تو اخباروں میں پڑھا تھا، اس وقت آئی تھی اخباروں میں. آئے آپ نے اخباروں میں پڑھا تھا سر؟ آپ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھے. میں نے کہا نا میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا، لیکن جنہوں نے بیانات دینے تھے انہوں نے میرے گھر پہ آ کے تو بیان نہیں دینے تھے، انہوں نے اخباروں میں کہنا تھا نا. تو اخباروں میں تو کہتے تھے. بھٹو صاحب کے لیے فتوائیں نہیں آئی تھی. بھٹو صاحب کے لیے جب اس نے سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا تو کیا فتوائیں نہیں آئی تھی؟ لیکن بھٹو صاحب کا کیا مطلب تھا کہ لوگوں کو چاہیے، لوگوں پوچھ رہی ہوں نا، آپ ہمیں بتائیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کے لیے کہا جاتا تھا یہ سوشلزم کا نام لیتا ہے اس لیے مسلمان نہیں ہے. سوشلزم کو بعد میں انہوں نے مساوات محمدی کہا، تب جا کے کوئی بات ٹھنڈی ہوئی. لیکن لوگ سب جانتے تھے اور سب مانتے تھے کہ ہمیں چاہیے تو روٹی کپڑا اور مکان چاہیے. اس بنیاد پر بے نظیر صاحبہ بھی آگے چلی، اس پر بھی ایسی بھپتی کسی جاتی رہی. آج بلاول صاحب کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ملک تو آگے بڑھنا ہے نا. ملک تو کینیڈا کا وزیر اعظم نوجوان ہو سکتا ہے. کینیڈا کا نوجوان، کینیڈا کا بے نظیر بھٹو صاحبہ سر صرف نو عمر نہیں تھی. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپوزیشن میں بڑا کڑا وقت کاٹا، انہوں نے بہت سختیاں برداشت کی. سر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو جب سے پارٹی ٹیک اوور کی ہے، معاف کریے گا، آپ لوگ حکومت میں ہی رہے ہیں، آپ نے تو اپوزیشن کی کوئی نہیں ہے. 15 سال ہو گئے آپ کو سندھ میں حکومت کرتے ہوئے اور 2 دفعے آپ سینٹر میں حکومت کر چکے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ نواز شریف صاحب 2013 میں تھے، ہم اس کے مخالف کہے جاتے تھے. 2008 سے 13 تک 2008 سے 2013 تک آپ نے حکومت کی، اور یا پچھلے 1.5 سال بھی آپ کی حکومت کا حصہ تھے آپ. اگر یہ بات اپوزیشن کا وقت ہی نہیں دیکھا. میری بات تو سنیں نا. اگر ایسی بات تھی تو اس وقت ہم نے بلاول صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا، ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بنایا، پرویز اشرف صاحب کو بنایا وزیر اعظم. آصف صاحب تو خود صدر ہو گئے اپنی جگہ پہ. میں تو کیا کہہ رہا ہوں، بلاول صاحب کی جو اس سیاست میں انٹری ہوئی ہے وہ 2018 سے ہوئی ہے. سر آپ کی جماعت پچھلے 15 سال سے حکومت کری ہے کہ نہیں کری سے؟ میں بات بلاول صاحب کی کہہ رہا ہوں. بلاول صاحب چیئرمن تو 2008 میں ہوئے. پی پی فرق ہے. میں عرض کر رہا ہوں، سنیں میری بات، جواب سن لیں. بلاول صاحب 2008 میں چیئرمن ہوئے تھے، الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے 2018 میں. 18 کے بعد وہ اسمبلی میں تھے. اسمبلی میں کا کردار اس کا دیکھ لو، وزیر خارجہ کے طور پر اس کا کردار دیکھ لو. اس نے جمہوریت یا پاکستان کے لیے کیا نہیں کیا جس پہ ہمیں کوئی سر جھکانا پڑے. بالکل کیا، جس میں اس کی تعریف ہوئی ساری دنیا میں. تو میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں اور میں کوئی بری بات نہیں کر رہا ہوں. مرتضیٰ صاحب سر یہ بتائیں کہ ایک طرف تو سارے اب مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی آپ بات سن لیں، جنرل پرسیپشن بھی یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس وقت ویسے ہی سلیکشن ہو رہی ہے جیسے 2018 میں ہوئی تھی. سر کیا آپ اس سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیے سلیکشن کا جو امپریشن کریٹ ہوا ہے وہ کچھ کیسز کی وجہ سے ہوا ہے، یا ان کے اس طرح سے پاکستان واپس آنے کے دوران جو ہے کچھ ایسے واقعات ہیں جس سے امپریشن کریٹ ہوا ہے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. میرا اپنا جو ہے نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ان کو آگے کیسز کو ان کے اچھے کیسز ہیں، میرٹ پہ اچھے کیسز، مگر اسی طرح سے فیس کرنا چاہیے نا جیسے گورنر اس کو فیس کرتا ہے، نہ کہ کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. جی کھوڑو صاحب، ان دا مین ٹائم سر یہی بات جے یو آئی فے کی عمران خان صاحب پہ تو اتنی تنقید کی کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو پاور میں لایا گیا ہے. اب وہی فیسلٹیز جب نواز شریف صاحب کو دی جا رہی ہیں تو جے یو آئی فے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے نواز لیگ کو. آپ کے منہ سے میں نے سنا کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ کی جماعت میں نے اس انٹرویو میں ابھی تک تو نہیں کہا نا.
آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا, آپ نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا. یہ بات اگر ہے تو پھر نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ ان میں اور پھر عمران خان میں فرق کیا ہے. سوچنا چاہیے بھائی نواز شریف صاحب کو سوچنا چاہیے, ان پر اگر یہ لیبل لگ رہا ہے, جو فیسیلیٹیشن اس کو محسوس ہو رہی ہے, جس پہ وہ خوش ہو رہے ہیں, تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ ان میں اور عمران خان میں فرق کیا ہوا. آپ نواز شریف صاحب کی دیکھ لیں, آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم برا کہہ رہے ہیں یا برا بول رہے ہیں, لیکن جب نواز شریف صاحب یہاں نہیں تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کو آرگنائزر بنایا, شاہد خاقان عباسی کو نہیں, کیونکہ وہ عمر میں تھوڑے سے بڑے تھے, لیکن انہوں نے مریم کا چوز کیا. ان کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے کہہ سکتے تھے, لیکن مطلب انہوں نے بھی تو ایک کم عمر کو چنا نا. اور بلاول صاحب جو آج باتیں کر رہے ہیں نا بزرگوں کی, یہ انہوں نے اسمبلی میں بھی تقریر کرتے کہا تھا. اسمبلی کے آخری دن تھا, اس پر تقریریں ہوئی تھی, اس وقت بھی بلاول صاحب نے کہا, اپنے بزرگوں کو اپیل کر کے, میاں صاحب کو, آصف صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ ایسے فیصلے نہ کریں کہ ہم نوجوانوں کے راستے میں رکاوٹیں آئیں. یہ اس طرح سے پہلے بھی کہا ہے, ابھی بھی کہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. ابھی ذرا کھل کے بول رہے ہیں کیونکہ جلسے میں بول رہے ہیں, اسمبلی میں بولے تھے تو اشارتاً بولے تھے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ کھوڑو صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کی جو خواتین ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے, جن کی بیل کا مسئلہ ابھی بھی جاری ہے, ہم بات کریں گے ان کے وکلا سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پی ٹی آئی کی وہ خواتین جو 9 مئی کے واقعے کے بعد جن کو اریسٹ کیا گیا اور جن کی جو بیلز ہیں وہ ابھی تک نہیں ہوئیں, اور اگر بیل ہوئی تو ریلیز ہوتے ہی ان خواتین کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا. خاص طور پہ جو خدیجہ شاہ صاحبہ کا کیس ہے اس میں آبویسلی ان کو 15 نومبر کو معاف کریے گا, جو ان کا چوتھا کیس تھا اس میں ان کی بیل ہوئی, اور پھر معلوم ہوا کہ ان کا نظر بندی کا آرڈر آ گیا ہے اور وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آیا ہے. اس کے بعد پھر آبویسلی ایک پٹیشن جو تھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی, وہ ان کی لیگل ٹیم نے جو تھی وہ دائر کی, اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں. جو عدالت تھی وہاں آبویسلی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, انہوں نے بھی اپنے جوابات جو ہیں وہ جمع کروا دیے. خدیجہ شاہ صاحبہ کے جو لائر ہیں انہوں نے آرگیو کیا, اپنی جو آرگیومنٹس تھیں وہ پیش کیں, اور جو مزید کارروائی ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی ہے. ساتھ میں جو عدالت ہے اس نے خدیجہ شاہ صاحبہ کے وکیل کو کہا کہ وہ ایڈیشنل ہوم سیکریٹری سے رجوع بھی کرے. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیر کھوسا صاحب ہیں یہ خدیجہ شاہ صاحبہ کے. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیں کہ یہ اب کہاں تک یہ لیگل ایشو پہنچا ہے کہ 4 کیسز تھے, 4 کیسز میں ان کی بیل ہو گئی, پھر نظر بندی کا آرڈر آیا جس پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن آپ نے دائر کی اور اس کی ہیئرنگ ہوئی. سو ناؤ ایکسپلین ٹو اس اس کے بعد اب تک کیا ہوا ہے. جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا چلوں کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن ہے وہ ابھی نہیں دائر کی ہم نے, وہ آج سے کوئی اس کا پس منظر یہ ہے کہ آج سے 1.5 ماہ پہلے ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کی تھی کہ اگر شاہ کے خلاف کوئی بھی کیس ہیں سوائے جو 2 جن کے اوپر ہماری بیل اپلیکیشن جن کے اوپر پینڈنگ تھی, ہم نے عدالت سے یہ رجوع کی تھی کہ اگر ان کے علاوہ کوئی کیس ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. عدالت نے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کی تھی, اور آئی جی پنجاب نے یہ رپورٹ دائر کی تھی عدالت میں کہ ان کے خلاف صرف 2 مقدمے ہیں, اور 2 مقدموں کے علاوہ اور کوئی مقدمہ نہیں ہے پورے پنجاب میں. تو جب ان کی بیل اس کے بعد 18 اکتوبر کو ان 2 مقدموں میں لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہوئی تھی, تو اسی دن ان کو ایک تیسرے مقدمے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اس تیسرے مقدمے کے اوپر ڈالنے پہ ہم نے تب کنٹیمپٹ آف کورٹ دائر کی تھی, اور عدالت نے اس کا نوٹس لیا تھا. اس پہ باقاعدہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے, پھر جو سی سی پی او لاہور تھے اور آئی جی پنجاب تھے, ان کو طلب کیا گیا تھا. ان سے وضاحت مانگی گئی تھی کہ کن سرکمسٹانسز میں ان کو تیسرے کیس میں ملوث کیا گیا ہے. وہ کوئی زیادہ مطمئن شدہ جواب نہیں دے سکے,
تو ان کو کہا گیا کہ تحریری جواب جمع کرائیں. تو ہماری جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ہے وہ تقریباً 20 اکتوبر سے پینڈنگ ہے. اس کے اوپر کاروائی چلی آ رہی ہے. اس دورانیے میں جب انہوں نے تیسرا کیس ڈالا اور چوتھا کیس ڈالا, اس تیسرے اور چوتھے کیس میں بھی اب بیل ہو چکی ہوئی ہے, اور غالباً 15 نومبر کو چوتھے کیس کے اندر بیل ہوئی تھی, اور اس کے بعد اب انہوں نے 15 نومبر کو ہی ان کا نظر بندی کا آرڈر ایشو کر دیا جو ڈپٹی کمشنر لاہور نے. اس نظر آرڈر کے خلاف ہم نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہے. تو اب اس وقت 2 معاملات ہیں, جو کہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ پٹیشن ہے اور ایک ریٹ پٹیشن ہے نظر بندی کے آرڈر کے خلاف. وہ پٹیشن ابھی پینڈنگ ہے, اس میں ڈپٹی کمشنر صاحبہ کو نوٹس ہوا ہے, اور ہم سے عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس ہے اس میں آپ ہوم سیکرٹری کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو آپ ہوم سیکرٹری کو بھی اپروچ کیجئے اور وہ بھی اپنا فیصلہ اس پہ کریں ریپرزنٹیشن پہ, اور وہ فیصلہ بھی عدالت کے سامنے رکھا جائے. تو سر اب یہ کیا آپ نے ہوم سیکرٹری جو ہے ان سے منڈے سے پہلے رجوع کر کے ان سے فیصلہ لینا ہے؟ جی, ہوم سیکرٹری صاحب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ انہوں نے جمعے کو صبح 11 بجے ہمیں سننا ہے اس کیس میں, اور جمعے کو اس کا فیصلہ کرنا ہے, اور پیر کو وہ اپنا فیصلہ عدالت کے سامنے رکھیں گے. جمعے کو ہی ہو چکا ہوگا لیکن وہ عدالت کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا فیصلہ پیر کو. ٹھیک. اور سر پھر اس کے بعد واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں اس کا, اور کون سا ایسا فیصلہ ہوگا which will work in your favor اگر وہ obviously کہہ دیں کہ یہ آرڈر اب ضرورت نہیں ہے اس کی؟ what are you expecting؟ جی, ہماری توقع یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں کسی کھلے دماغ سے اور انڈیپینڈنٹ ججمنٹ سے سنے اس معاملے میں, تو یہ جو نظر بندی کا آرڈر ہے, ایک جو انسان ہیں ان کے اوپر 3 اگر آپ نے مقدمے کیے ہیں, ان 3 مقدموں میں جو مواد اکٹھا ہوا ہے وہ مختلف عدالتیں اب مواد دیکھ چکی ہوئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ ہو گیا, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہو گیا, سیشنز کورٹ ہو گیا, اور اس مواد کو دیکھ کے وہ اس فیصلے پہ پہنچے ہیں کہ اس انسان کو پابند سلاسل رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بیل پہ جا سکتی ہیں. تو ایک ڈپٹی کمشنر صاحبہ کے پاس کیا نیا مواد ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ وہ نظر بندی کر سکیں؟ تو اس کے اوپر قانون بالکل سیٹلڈ ہے کہ صرف شک و شبہات کے اوپر آپ کسی انسان کو نظر بند نہیں کر سکتے. پاکستان کی آئین کی آرٹیکل 9 ہے, وہ آپ کی رائٹ ٹو لبرٹی کو گارنٹی کرتے ہیں. کوئی ٹھوس شواہد ہونے چاہیے. اب انسان جو 6 مہینے سے ایک ویسے ہی پابند سلاسل ہے, تو کیا ٹھوس شواہد ایسے ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد پہ یہ آرڈر ایشو ہو سکے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے کوئی شواہد ہوں, نہ ہی کوئی پیش کیے گئے ہیں. تو اگر کوئی بھی ہمیں فورم انڈیپینڈنٹ ججمنٹ سے سنے تو توقع ہماری بالکل یہی ہے کہ وہ اسی فیصلے پہ پہنچیں گے کہ ان کی نظر بندی کی بنیاد کوئی نہیں اس وقت. بہت بہت شکریہ سر, ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چمن بارڈر کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے چمن بارڈر کا, جہاں کافی عرصے سے ایک احتجاج جاری ہے, اور وہ جو احتجاج جاری ہے یہ بہت ایک میجر کراسنگ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اور اب جو وہاں ہے تجارت بھی معطل ہو گئی ہے. کسٹم حکام جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں اس درمیان کوئی بھی جو تجارتی سرگرمی ہے وہ بھی وہاں نہیں ہوئی, بالکل معطل رہی ہے. اس کے علاوہ جو افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں ان کا جو پروسیس ہے وہ اب بھی جاری ہے. یہ اصل میں جب پاکستانی حکومت نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا, نیشنل ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک نئی بارڈر کراسنگ پالیسی جو ہے وہ نہ صرف بنائی گئی بلکہ اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا کہ پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر لوگ اس بارڈر کے سے ایک سے دوسری طرف نہیں جائیں گے. تو تب سے یہ احتجاج وہاں جاری ہے, اور اب جو تاجر اتحاد ہے جس کی وجہ سے یہ تجارتی سرگرمیاں بھی وہاں معطل ہوئی ہیں, وہ بیسکلی وہ بھی یہی احتجاج کریں کہ جو 1 ڈاکیومنٹ پالیسی ہے
उसको वापस लिया जाए और सिर्फ जो कौमी शनाख्ती कार्ड है उसकी बेसिस पे लोग बॉर्डर को क्रॉस करके आगे पीछे हो सकें। मगर ऑब्वियसली हुकूमत ने अभी तक अपना फ़ैसला वापस नहीं लिया। जो निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला हैं सरफराज बुगटी साहब, उनका कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि मुज़ाकरात से ये मामला जो है इसको हल कर लिया जाए। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ नूरजमान अचकज़ई साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, चमन से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी बताएं सर, क्या अब वहाँ सूरत हाल है? जी, एक तो ये है कि जोग्राफियाई सूरत को अगर देखा जाए, ज़मीनी हक़ाइक़ को, चमन बॉर्डर तोरखम बॉर्डर बहुत बड़ा फर्क है। ये एक ओपन बॉर्डर है, मतलब जिस तरह के लोग ये समझते होंगे कि गेट होगा बावजूद उसका ताला लगा दो या बंद कर दो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिवाइडेड विलेजेस बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पर अगर कब्रिस्तान उस तरफ है तो घर इस तरफ है, अगर उस तरफ है तो कब्रिस्तान इस तरफ है। हमारे स्कूल उस तरफ है, बाउंड्री वाल जो बाल लगाया गया है, स्कूल बेशतर स्कूल उस तरफ रह गए हैं। बिजली के जो पोल्स है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी लाइन वहाँ तक गई है और अफगान हदूद में अब रह गया है। तो सर ये मुझे बताएं कि जो ताजरों का प्रोटेस्ट है उस पे कोई प्रोग्रेस हुई है? आज 33वां दिन था, मतलब कुल जमाती इत्तेहाद है ताजर और मेहनतकश, उस पे एक मुज़ाकराती कमेटी उन्होंने तश्कील किया था जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, जहाँ उन्होंने मुख्तलिफ सीनेटर से, हुकाम बाला से उन्होंने मुलाकातें की और अपने मौक़िफ़ से उन्हें आगाह किया है। अब ये बताया गया कमेटी को कि सेनेट की एक कमेटी बनाई जा रही है, आज या कल में वो कमेटी चमन आएगी और यहाँ पर जो हक़ाइक़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसको एक रिपोर्ट के शक्ल में मेरे पेश किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से इसकी वजाहत नहीं की गई, लेकिन जो कमेटी उस इस्लामाबाद में मौजूद है, कुल जमाती रहनुमाओं पर मुश्तमिल है इस्लामाबाद में, उनका ये कहना है कि चमन में उन्होंने खिताब किया टेलीफोनिक धरने से, क्योंकि धरना अब शाम को भी जारी रहता है और रोजाना की बुनियाद पर धरना जो है वो उसमें मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स है, सियासी रहनुमा है, मतलब PDM के तर्जुमान हाफिज अहमदुल्ला आए थे, महमूद खान अचकज़ई MP के सूबाई सदर, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा में मौक़िफ़ कुछ और है MP का, लेकिन बलूचिस्तान में वो मौक़िफ़ कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उसके मुताबिक वो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो सर ये हुकूमत ने जो कमेटी बनाई है इसमें किसको वो शामिल करने का सोच रहे हैं, कुछ आपको मालूम है? जो अनऑफिशियली जो हमारे बात हुआ है गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, चमन में भी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या दूसरे जो हाई लेवल के अफसरान है, उनका कहना है कि चूंकि उन्हें भी बताया गया है कि सेनेट की कमेटी जो है वो ऑर्डर किया जा रहा है, तश्कील दिया जा रहा है चमन भिजवाने के लिए, तो मुमकिन है कि कमेटी भी उसके साथ आ जाए। लेकिन आज जो मैंने धरना कमेटी के तर्जुमान से बात हुआ है, उनका ये मौक़िफ़ है कि सेनेट की कमेटी अगर आती है, हुकूमती कोई और कमेटी भी आती है, तो सबसे पहले वो इस प्रोसेस को मौखर करे जो वन डॉक्यूमेंट पॉलिसी, क्योंकि 25 से 30 हज़ार पाकिस्तानी डेली बेसिस पे इसमें मुद्दक जाते, शाम को वापस आते। मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे लोग जो है उनकी मुद्दक में मार्केटें हैं, दुकानें, कारोबार है, अब वो तकरीबन 33 दिनों से वो नहीं जा सके हैं, तो उनका सरमाया वहाँ पे रह गया, उनका कारोबार वहाँ पे रह गया। और हमारे लोगों का मुतबादिल रोजगार के लिए उन्होंने एक बॉर्डर मार्केट का वो पेश किया है कि प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेकिन अब तक उसकी जो हक़ाइक़ है वो तो सामने नहीं आ सके। लेकिन एक और बात कि बलूचिस्तान की निगरान गवर्नमेंट ने जो हमारे मुतासरीन है 20,000 के करीब जो लोग हैं यहाँ में नतकश जिनको लकड़ी पैकेज दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जाने से, अब वो ये चाहते हैं कि 6 महीने तक उन्हें माहवार सैलरी पे रखा जाए, उनको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।